اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ سورہ توبہ آیت 107۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی ضرر رسانی اور کفر اور مومنین میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، نیز ان لوگوں کی کمینگاہ کے طور پر جو پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑ چکے ہیں، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ یہ ہمارے ارادے فقط نیک تھے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ مسجد ضرار کے واقعے سے مربوط آیت ہے۔ اس کی شان نزول کے بارے میں روایات ہیں کہ اس مسجد کے بنانے کا اصل محرک ایک شخص تھا جو ابو عامر الراہب کے نام سے مشہور۔ یہ شخص زمانے جاہلیت میں نصارہ کا مذہب اس نے قبول کیا تھا، باقی وہاں کی دنیا مشرک تھی، لیکن یہ شخص جو ہے وہ نصارہ عیسائی ہو گیا تھا۔ عیسائی اختیار کر کے اس نے رہبانیت اختیار کی، جو نصارہ کی تعلیم کا ایک حصہ ہے۔ راہب بن گیا۔ راہب بن گیا تو یہ شخص جو ہے وہ اپنے معاشرے میں توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ اتنے میں اسلام کا انقلاب آتا ہے، رسالت مآب مہاجرت فرما کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں، تو یہ شخص جو ہے وہ پس پردہ چلا جاتا ہے۔ تو اس ذاتی مسئلے کی وجہ سے اسلام دشمنی میں یہ سب سے آگے رہتا ہے۔ یہ یہاں سے مدینے سے مکہ چلا جاتا ہے، مشرکین کے ساتھ مل کر کے اسلام کے خلاف جتنی جنگیں ہیں اس میں شرکت کرتا ہے، اور فتح مکہ کے بعد یہ وہاں سے بھی بھاگ کر کے شام چلا جاتا ہے۔ بلاد شام ان دنوں میں رومی سلطنت کے ماتحت ہوا کرتے تھے، جو آج کل جن کو لبنان اور اردن اور سوریہ کہتے ہیں، یہ بلاد شام ہے۔ یہ رومیوں کے زیر سلطنت تھے، وہاں چلے گئے اور رومیوں سے مل کر کے اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گیا، اور لشکر کشی کے لیے بھی اس نے منصوبہ بندی کی رومی سلطنت سے مل کر کے، اور اس سلسلے کا ایک حصہ اس مسجد کا بنوانا تھا کہ اس نے اپنے جو لوگ اس کے ہوتے تھے منافقین، یہ تو تھا مسیحی اور اسلام دشمنی جو ہے وہ ان دونوں کا مشترکہ مقصد تھا، منافقین کا اور اس شخص کا۔ منافقین کو اس نے منصوبہ دیا کہ وہاں ایک مسجد بنائی جائے، اس مسجد کے آڑ میں ہم اپنی سازشیں اور اسلام کے خلاف جو کچھ منصوبہ بندی کرنا ہے، اور اسلام کے خلاف رومیوں سے لشکر کشی کا جو ہم نے سلسلہ بنا رکھا ہے، اس کے لیے بھی ہمارا ایک مرکز ہونا چاہیے، اور اس مرکز کے لیے ہم اسی ٹائٹل کو اختیار کریں جو مسلمانوں کے پاس موجود، یعنی مسجد کو ایک تقدس حاصل ہے۔ مسجد ایک اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے، اسی کو ہم مسجد استعمال کرتے ہیں، خود اسلام کے خلاف۔ اس منصوبے کے تحت یہ مسجد بن جاتی ہے۔
یہ مسجد بنتی ہے مسجد قباء کے نزدیک۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آتے ہیں ہجرت کر کے مکہ سے، تو اس جگہ نزول فرماتے ہیں، قباء نامی جگہ پر، اور یہاں پر 3 دن تک قیام فرماتے ہیں پیچھے سے آنے والے مہاجرین کے آنے تک۔ ان 3 دنوں میں یہاں پر ایک مسجد آپ بناتے ہیں اور اس میں نماز آپ نے، یہ سب سے پہلی مسجد ہے تاریخ اسلام میں جو رسالت مآب نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے بنائی، اور اسلامی معاشرے کی تشکیل دینے کے لیے پہلی اینٹ بھی مسجد ہے، اور اسلامی معاشرے کی بنیاد مسجد ہے۔ اس لیے مدینے میں ابھی اسلامی معاشرے کی بنیاد ڈالنے والے تھے، اور رسالت مآب نے شروع ہی مسجد سے کی، اور اسلامی معاشرے میں مسجد کے اثر، مسجد کے اثرات اور فعالیات اور مسجد کی ذمہ داریاں جو ہے وہ پورے معاشرے میں بنیادی ہیں۔ اور اسی چیز کے پیش نظر اسلام دشمن عناصر نے بھی اسی چیز کو استعمال کیا، جس کو اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے بنیادی حیثیت حاصل ہے، اسی کو استعمال میں لے آئے اور اپنے سازشوں کے لیے اسی کو ٹائٹل بنائے۔ ارشاد فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی ضرارا، ضرار کے لیے، یعنی اضرار، ضرر رسانی کے لیے، ہے نا حدیث لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ہمارے شیعی مصادر میں ہے یہ کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام ایک کلی قانون ہے، کوئی قانون ایسا نہیں ہوتا جس کی بنیاد کے اوپر کسی کو ضرر پہنچائیں۔ آپ کو حق ہے اپنا ہاتھ جو ہے وہ جیسے چاہیں ہلائیں، لیکن کسی کے آنکھ میں اگر لگتا ہے آپ کا ہاتھ نہیں ہلا سکتے، حق نہیں ہے۔ آپ کو حق ہے اپنا درخت جو ہے وہ اگائیں اور اس سے آپ پھل اٹھائیں، حق حاصل ہے۔ اگر یہ آپ کے درخت کی شاخیں دوسرے کی کھیت میں جاتی ہیں تو وہ کٹوا دی جائیں گی۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ملکیت ہے، لیکن جہاں اضرار کا مرحلہ آتا ہے وہ ملکیت کا حق چھن جاتا ہے، کیونکہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام نے آپ کو ملکیت کا حق دیا ہے ہر وقت، دوسروں کو ضرر نہ ہونے کی صورت میں آپ مالک ہیں۔ مسجداً ضرارا، ایک مسجد ایسی بنائی جو دوسروں کو ضرر پہنچانے کے لیے، وَكُفْرًا، اور کفر اختیار کرنے کے لیے۔ یہ مسجد برائے اضرار و برائے کفر، یعنی اپنے کفر کو چھپانے کے لیے، کفر جو اختیار کرتے ہیں، کفر کفرہ کا معنی چھپانا ہے، حق کو جو چھپاتے ہیں اس کو کافر کہتے ہیں، اور کفراً، کفر اختیار کرنے کے لیے ایک ٹھکانہ بنایا ان لوگوں نے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان میں تفرقہ ڈالنے کے لیے غرض سے ایک مسجد بنائی، وَإِرْصَادًا، کمینگاہ بنانے کے لیے، اس شخص نے کہا تھا نا یہ ہم لشکر کشی کرنے والے ہیں اور اس کے لیے ہم کو ایک مرکز چاہیے، کمینگاہ کے طور پر، لمن، اس شخص کے لیے یا ان لوگوں کے لیے، لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، پہلے وہ اللہ اور رسول کے ساتھ لڑ چکا ہے، ان لوگوں کے لیے ایک کمینگاہ۔ اس آیے مجیدہ میں قابل توجہ باتیں ہیں اس مسجد کے حوالے سے کہ
اس مسجد کے بنانے کا مقصد کئی ایک ہے، ضرار ہے، کفر ہے، تفریق ہے و ارصاد۔ ضرر پہنچانا، کفر اختیار کرنا، تفرقہ ڈالنا، اور کمینگاہ بنانا۔ کمینگاہ کے طور پر اس مسجد کو ان لوگوں نے بنایا۔ یہ مقاصد اس مسجد کے پیچھے ہیں۔ یہاں پر ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین، دوسروں کو ضرر پہنچانا، اسلامی تعلیمات میں، اسلام کی تعریف میں یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمین من یدہ و لسانہ، مسلمان وہ ہے جو مسلمان کے ہاتھ و زبان سے محفوظ رہے، اور یہ اسلام کے خلاف ہے، اور یہ کفر کا ہم پلہ ہے، ضرار اور تفریق بھی، تفریق بین المؤمنین، مومنین کے درمیان میں تفرقہ ڈالنا، یہ کفر کا ہم پلہ ایک جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مسلمانوں کے اور مومنوں کے درمیان میں تفریقہ ڈالنا، اور پھر خدا اور رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک کمینگاہ کا فراہم کرنا، یہ خدا اور رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اس مسجد کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر کے ان کے ضرر رسانی اور اپنے کفر کو چھپانے کے لیے ایک مرکز، اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے یہاں منصوبہ بندی ہو جائے، اور مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کرنے والوں کے لیے ایک کمینگاہ ہو جائے۔ یہ مقاصد اس مسجد کے بنانے کے پیچھے تھے۔ اس آیہ مجیدہ کا قرآن میں اس واقعے کو ان الفاظ کے ساتھ ثبت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کی سازشوں سے آگاہ رکھنے کے لیے کہ آج اس چیز سے مسلمان بہت ہی دوچار ہیں۔ استعماری طاقتیں پہلے کیا کرتے ہیں، اسلامی معاشروں کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور گہرا مطالعہ کرتے ہیں، اور گہرا مطالعہ کرنے کے بعد یعنی ہمارے عام آدمی نے، ہمارے خواص سے بھی، علماء سے تو نہیں کہنا چاہیے، علماء سے زیادہ نہیں، خواص سے زیادہ وہ اس دین کو سمجھ لیتے ہیں، اور اس مسلمانوں کی وہ کے نباز ہوتے ہیں، اور ہماری کمزوریوں کو پڑھتے ہیں، اور ہمارے کلچر کو وہ پڑھتے ہیں، اور ہمارے جذبات کا وہ مطالعہ کرتے ہیں، اور کون سی چیز انتہائی حساس ہے ان لوگوں کے لیے، ان کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں، اور مطالعہ کر لینے کے بعد اس حساس ترین چیز کا انتخاب کرتے ہیں، پھر اس حساس ترین چیز کو وہ اپنے سازشوں کے لیے ٹائٹل کے طور پر استعمال، آئے دن یہ ہم روز دیکھ رہے ہیں، یہ چیز روز دیکھتے ہیں، اور چونکہ بہت سے لوگوں کی عقل ان کے آنکھوں میں ہوتی ہیں، ان کو تو نظر تو نہیں آتا، وہ مانتے نہیں ہیں، اور چونکہ ان کے جذبات کے مطابق ہوتا ہے، اور ان کے جذبات کے تحت ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو ہاتھ ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، چونکہ ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، یہ 70 پردوں کے پیچھے یہ ہاتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان بیچاروں کو کہاں نظر آتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ یہی کیا تھا ان لوگوں نے اس زمانے میں، سب سے اہم ترین، حساس ترین چیز، مقدس ترین چیز مسجد تھی، اسی کو ان لوگوں نے استعمال کیا۔ مسجد ہے، عبادت کی جگہ ہے، اللہ کی پرستش کی جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، اور اس میں بیٹھ کر کے ہم نماز پڑھیں گے اور وغیرہ، اور ان لوگوں نے ہیلا بہانہ بنایا تھا کہ ہم چونکہ مسجد قباء میں رات کو نہیں جا سکتے، بارشوں میں نہیں جا سکتے، بوڑھے لوگ نہیں جا سکتے، ہم نے اپنے قریب ایک مسجد بنائی۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ قسم بھی کھائیں گے، اور وہ
اس ٹائٹل کا انتخاب کر لینے کے بعد، حساس ترین ٹائٹل کا انتخاب کر لینے کے بعد، پھر یہ باور کرانے کے لیے وہ نعرے جو ہے وہ انتخاب کرتے ہیں، پرکشش نعرے انتخاب کرتے ہیں، اور پھر اس کو رد کرنے والوں کے خلاف بھی بہت ہی عجیب غریب قسم کے نعرے انتخاب کرتے ہیں۔ جی یہاں پر اس چیز کا بھی ذکر ہے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ قسم کھا کر کے، یہ باور کرانے کے لیے قسم کھا کر کہیں گے، آخر وہ اندر سے کافر ہے۔ یہ جو سیدھے سادے لوگ ہیں یہ تو ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمان جھوٹی قسم ویسے نہیں کھایا کرتے، یہ لوگ قسم کھا رہے قبول کر لیں گے، یہ اصلاً کافر ہے، ان کو لاکھ قسم کھائیں کیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان لوگوں کے لیے قسم کھانے میں، اس کو وہ ایک شعار کے طور پر، ایک نعرے کے طور پر باور کرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، ہمارے خواہشات، ہمارے عزائم نیک ہیں، ہماری نیت نیک ہے، ہم مخلص ہیں اور ہم اصلاح چاہتے ہیں اور ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں وغیرہ اس قسم کی قسمیں کھا کر کے، ان اردنا الا الارادۃ الحسنى مقدر لینا ہوگا نا، چونکہ حسنى احسن کی تانیث ہے، لہذا الارادہ مقدر ماننا پڑتا ہے یہاں پر۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ارادہ حسنہ نہیں کر رہے ہیں، ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، ان کے عزائم جو ہے ان کا ذکر پہلے ہو گئے۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، آپ ہرگز اس مسجد میں کھڑے نہ ہوں، البتہ جو مسجد پہلے ہی دن سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو صاف اور پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لا تقم فی، آپ اس میں کھڑے نہ ہوں، یعنی آپ اس مسجد میں جا کر کے نماز نہ پڑھیں۔ قیام نماز کے لیے ایک اصطلاح ہے، قائم اللیل صائم النہار کہہ دے، قائم اللیل کہہ دے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رات کو عبادت کرنے والا ہے۔ لا تقم فی ابدا، ہرگز، تاکیدی جملہ ہے، ہرگز اور کبھی بھی اس مسجد میں آپ نماز نہ پڑھیں۔ ان لوگوں نے دعوت دی تھی رسالت مآب کے تبوک جانے سے پہلے، ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ تشریف لے آئیں اور اس میں نماز پڑھائیں، برکت ہو جائے گی، خیر ہے ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت سفر پہ نکل رہا ہوں تبوک کی طرف، واپسی پر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، واپسی پر رسالت مآب تشریف لا رہے تھے، مکہ کے مدینہ کے نزدیک پہنچے تھے، یہ آیات نازل ہوتی ہیں، لا تقم فیہ، اس مسجد ضرار میں آپ جا کر کے نماز نہ پڑھیں۔ ان لوگوں نے دعوت دے رکھی۔ یہ بھی ایک ٹائٹل ان لوگوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، ایک ٹائٹل خود مسجد کا بنانا، دوسرا نعرہ وَلَيَحْلِفُنَّ قسم کھانا، اور تیسرا رسالت مآب کو بلا کر کے وہاں پر نماز پڑھوانا، سند حاصل کرے تاکہ یہ مسجد ہے اور رسالت مآب نے خود نماز پڑھائی ہے، لہٰذا اس کی طرف جو ہے وہ شک کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھے گا، اور لوگ مطمئن ہو جائیں گے یہ مسجد، لہٰذا ہمارا یہ ٹائٹل کامیاب رہے گا اور ہمارا نعرہ بھی کامیاب رہے گا، اور ہم اس کے اندر بیٹھ کر کے اپنے مرضی کے منصوبے سازشیں جو ہے وہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ بنا سکیں گے۔ حکم ہوا لا تقم فیہ ابدا، ہرگز آپ اس میں جا کر کے نماز نہ پڑھیں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، جو پہلے دن جس مسجد کو تقوی کی بنیاد پر، جس کی بنیاد ڈالی گئی تھی، تقوی کی بنیاد پر مسجد ہے، اس مسجد کا بانی خود رسالت مآب، یہ
اس سے بہتر تقوی اور کسی کے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر بنائی گئی تھی، من اول یوم، پہلے دن۔ یہاں پر اختلاف ہے، بعض روایات ہے کہ اس مسجد سے مراد اس سے علی التقوی والی مسجد جو ہے وہ مسجد نبوی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن من اول یوم جو ہے وہ دلیل ہے، قرینہ ہے کہ اس سے مراد وہی مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء من اول یوم ہے، اول مسجد مسجد قباء ہے، مسجد نبوی ثانی المسجد، دوسری مسجد۔ جو مسجد پہلے دن جو ہے وہ جس کی بنیاد ڈالی گئی ہے، احق ان تقوم فیہ، اس میں آپ زیادہ حقدار ہے کہ آپ کھڑے ہوں، یعنی اس میں آپ جا کر کے نماز پڑھیں۔ ساتھ والی جو مسجد قباء ہے اس میں آپ جا کر کے نماز پڑھیں گے، اور اس میں آپ جا کر کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس طرح ان کی سازشوں کو فاش کر دیا، برملا کر دیا، اور اس سازش کو چونکہ عصر رسالت مآب ہے، عصر نزول وحی ہے، اس وجہ سے اس کو بتا دیا، اور بتانے والا بھی رسالت مآب ہے اور لسان وحی سے بات ہو رہی ہے، لوگ مان جاتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ لا تقم فیہ، اس میں آپ کھڑے نہ ہوں، ان کی سازش کو ناکام بنا دے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، جو مسجد پہلے دن بنائی ہے وہ احق ان تقوم فیہ، وہاں آپ نماز پڑھ سکتے، زیادہ حقدار ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں جس کو آپ نے پہلے بنائی ہے، اور اس میں کچھ رجال، کچھ ایسے مردان حق ہیں، یحبون ان یتطہروا، پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، خدا پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پوچھا ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت اور پاکیزگی کو بہت پسند کیا، تم کیا کرتے ہو؟ تو بعض روایات میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم پانی کے ساتھ طہارت کرتے ہیں، بعض روایت میں یہ ہے کہ ہم جھاڑو دے کر مسجد کے گرد و پیش کو صاف رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو، یا تو پانی کے ساتھ طہارت کرنے کو، یا اپنے گرد و پیش کو جھاڑو دے کر کے صاف ستھرا ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اسی سے ہے اسلام میں نظافت جو ہے وہ جزو ایمان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔